جناب ڈاکٹر خالد رحمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس جناب قبلہ حیات صاحب، میں تو اس وقت بولنے میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتا تھا، لیکن کچھ وقت کا تقاضا ہے کہ مجھے کہیں اور پہنچنا ہے، اور اسی لیے میں نے پہلے ہی آپ دوستوں سے کہہ دیا تھا کہ میں تو شاید 3 بجے سے بھی پہلے نکل جاؤں گا، اس لیے معذرت جن حضرات نے ابھی بولنا ہے انہیں میں شاید نہ سن سکوں۔ یہ عجیب بات ہے کہ اختصاریہ کی صورت میں انہوں نے سبھی کچھ تو بیان کر دیا تھا، اور آپ اس کی کاپی ضرور ہمیں دے دیجیے گا، لیکن اس کے بعد سوال کی صورت میں اتنا طویل موضوع انہوں نے دے دیا ہے وہ بھی مختصر موضوع کے اعتبار سے، لیکن جواب جس کا بہت طویل ہونا چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے میری گفتگو سے پہلے جو دونوں گفتگویں ہوئی ہیں اس میں یہ ساری بات تو بہت اچھی طرح واضح ہو گئی ہے، اور آپ دونوں نے الفاظ میں بھی یہ بات کہی ہے کہ اصل مسئلہ تو جس کو پولیٹیکل ول کہتے ہیں اس کا ہے، اور ظاہر کوئی بھی سمجھدار آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی لغتیں تیار کرنے کا مسئلہ ہے، یہ دفتری زبان کو تیار کرنے کا مسئلہ تھا کہ اس کا ترجمہ کر دیا جائے، اور اب تو یہ ہے کہ کمپیوٹر اور مشین کے اعتبار سے بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرا خیال ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ معلومات نئی تھی جو آج ڈاکٹر غلام علی صاحب نے بیان کی ہیں، اور مجھے تو ذرا یہ افسوس بھی ہو رہا ہے کہ آپ سے ہماری اور زیادہ ملاقات اور بہت پہلے ہونی چاہیے تھی، لیکن اچھا ہے آج کی اس مجلس میں یہ تعارف ہو گیا، اور آپ اسلام آباد میں ہی ہیں تو آپ سے ضرور استفادہ ہم کرنا چاہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ یعنی پولیٹیکل ول کیوں نہیں ہے اس کا ایک تو اشارہ آپ نے کیا، ظاہر اشرافیہ یا ملک میں جو بھی ایسے لوگ ہیں جو فیصلے کا حصہ ہوتے ہیں، اختیارات جن کے پاس ہیں، ان کی جانے نہ جانے کسی بھی وجہ سے ان کے مفادات موجودہ نظام سے وابستہ ہیں، لیکن معاملہ صرف ملک کا بھی نہیں ہے۔ دراصل آج کی دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں بہت سے عنوانات سے ایک تہذیبی کشمکش، اور اس تہذیبی کشمکش میں بہت سارے وسائل کا ایک رخ ہے جو پاکستان کی جانب اور پاکستان جیسے دوسرے ملکوں کی جانب ہے، اور بظاہر تو ہم اس وقت قومی زبان کے حوالے سے بیٹھے ہیں، لیکن اگر ہم اس معاشرے میں اس تقسیم کو تلاش کریں جو قومی زبان کے حامی اور قومی زبان کو نہ لانے کے ذمہ دار ہیں، تو اس تقسیم میں بہت سارے اور عنوانات مشترک نظر آئیں گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت کراچی میں ایک لٹریچر فیسٹیول ہوا ہے، اس کے بعد لاہور میں ایک لٹریچر فیسٹیول ہوا ہے، ابھی کچھ دنوں میں اسلام آباد میں لٹریچر فیسٹیول ہوگا۔ ابھی ہمارے دوست کل آئے ہیں گوادر سے، ہم نے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کا وہاں ایک اپنی کتابوں کا اسٹال لگایا تھا، وہ گوادر بک فیسٹیول ہے۔ اب آپ ان سارے کے جس کو اسپانسرز کہہ لیجئے ان کی فہرست تلاش کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یو ایس ایڈ، برٹش کونسل، یہ سب لوگ اس میں موجود ہیں۔ تو کیا ہم یو ایس ایڈ سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان میں اردو لٹریچر کے فروغ میں اور اردو زبان کے فروغ میں دلچسپی لے گا؟ اچھا، ایسی ساری مہمات کہ جو دراصل ہماری روایات، اقدار اور تہذیب کے خلاف ہیں، ان مہمات کے پیچھے ہمیں اس نوعیت کی سرپرستی نظر آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک نفاذ اردو تو اسی نعرے کو لے کر چلے گی اور اسی کے لیے کوشش کرے گی، لیکن یہ پورا تناظر اس کو ذہن میں رکھ کے چلنا پڑے گا، اور اگر یہ پورا تناظر ذہن میں نہیں ہوگا تو جیسے آپ نے کہا ہم کسی معجزے کی توقع کر رہے ہوں گے، ہم کوئی حقیقت کی دنیا میں نہیں ہوں گے، تو اس سارے کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ دوسرا پہلو جو میرا خیال ہے میں اس موقع پہ اپنی رائے کے طور پہ پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمارا کام کرنے کا پورا انداز جو ہے وہ رد عمل کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک بہت ہی شدید بے چینی ہے، اضطراب ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ دلائل میں کوئی وزن نہیں ہے، اس لیے ایک فطری سی کیفیت رد عمل اور اشتعال کی سی ہوتی ہے۔ اچھا، ظاہر رد عمل اور اشتعال کی صورت میں اس کا امکان کم ہے۔ دیکھیے کچھ لوگ تو کھڑے ہی لکیر کی اس جانب ہے، ان کے سامنے تو آپ کچھ بھی کر دیں
حقیقت کسی طرح بھی عیاں ہو جائے انہوں نے ماننا نہیں ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کے دلوں میں ذہن میں جائز طور پہ کچھ سوالات ہیں. رد عمل کی صورت میں ان سوالات کا جواب نہیں ملتا اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ غیر جانبداری سے ہٹ کے دوسری طرف کھڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. اچھا، وہ جو میں نے تہذیبی کشمکش کا حوالہ دیا اس میں یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اس ہال میں بھی میرا خیال ہے اگر ہم اپنی اوسط عمر نکالیں تو 50 سے تو شاید زیادہ ہی ہوگی. اب جو نئی نسل ہمارے یہاں تیار ہو رہی ہے وہ اس تہذیبی کشمکش میں ایک طرح سے اردو تو کیا، مقامی روایات، مقامی تہذیب، اس سب کو بھولتی جا رہی ہے. اور اب والدین کی بھی وہ نسل آ گئی ہے جو انہی تعلیمی اداروں سے پڑھ کے نکلی ہے. اب تک تو وہ نسل تھی والدین کی کہ جنہوں نے اپنے گھروں سے بہت کچھ سیکھا تھا، اب والدین کی وہ نسل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یعنی اس پہلو کو سامنے رکھ کے بھی اپنے اقدامات کے بارے میں غور کرنا پڑے گا. میں جب تحریک نفاذ اردو کی سوشل میڈیا کے ذریعے سے کوریج دیکھتا ہوں تو اس اعتبار سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے یعنی بہت تھوڑے وقت میں اپنے آپ کو ایک ملک گیر سطح پہ منظم کرنے کی جانب کامیابی حاصل کی ہے. اور ظاہر ہے اس میں بعض لوگوں نے بڑی محنت سے یہ کردار ادا کیا ہے کہ یہ تیزی سے آگے بڑھے. لیکن جو سوالات کا ایک بہت بڑا یعنی آپ نے سلسلہ میرے سامنے رکھا ہے، اگر میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عرض کروں کہ اس جغرافیائی توسیع کے ساتھ ساتھ ہم دراصل اپنے کام کو کس طرح سے آگے بڑھائیں، اس کے لیے کچھ شعبہ جاتی تقسیم کی طرف بھی اب آگے بڑھنا چاہیے. جو موضوع ہمارا ہے اس کا ایک قانونی پہلو ہے اور ظاہر ہے کہ قانونی بنیاد ہماری بڑی مضبوط ہے، دستور سے لے کے اور پھر سپریم کورٹ کے فیصلے سے لے کے، اور اب حال ہی میں ہمیں ایک اور فیصلہ اپنے حق میں مل گیا ہے. لیکن ہر آدمی قانون کے دائرے میں بہت کچھ نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہم اپنے دوستوں میں سے جو قانون کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہم ان کو تحریک دیں، ان کو متوجہ کریں، وہ ایک طرح سے مسلسل نگرانی کر رہے ہوں قانون کی دنیا میں، قانون سازی سے متعلق ادارے جو ہیں، اور وہیں پہ وہ لابینگ کا اور لوگوں کو متوجہ کرنے کا کام بھی کر رہے ہیں. تو جیسے یہ ایک پورا دائرہ ہے. دوسرا دائرہ سیاسی دائرہ ہے اور اس میں ظاہر ہے سیاسی دائرے میں جیسے ابھی الیکشن کا ذکر ہو گیا، وہاں سے بھی بات شروع ہوگی. لیکن یہ ہے کہ سیاست دانوں میں تو ایک اچھی خاصی تعداد ہے جن کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اردو نہیں کہ انگریزی میں بات نہیں کر سکتے، انگریزی میں کام نہیں کر سکتے. انہیں کس طرح اس کے لیے متحرک کیا جائے. تو کچھ لوگ ہوں کہ جو باقی چیزیں نہیں، دراصل اسی پہ کام کر رہے ہوں اور وہ سیاست کے دائرے میں متحرک ہوں. پھر تعلیم کی دنیا جو ہے اس کو اپنی جگہ ایک ہدف بنایا جائے کہ تعلیم کی دنیا میں کیا کیا ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے تعلیم کی دنیا میں وہ تبدیلی جو منفی تبدیلی آ رہی ہے اسے روکنے کے لیے کوئی انتظام ہو سکے اور مثبت طور پہ کوئی تبدیلی ہم لا سکتے ہوں. ظاہر ہے تحقیق کا دائرہ جو ہے اس کے کئی عنوانات ہو سکتے ہیں اور بہت سے عنوانات جو ہیں وہ آج ڈاکٹر صاحبان کی گفتگو سے ہمارے سامنے واضح ہو گئے ہیں. اور میرے خیال سے آپ نے تو جو کچھ ہمیں بتایا ہے اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے کسی دائرے میں کیا کام ہونا چاہیے، اس کے دھارے بھی معلوم ہو رہے ہیں ہمیں، اور اس کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے وہ بھی نظر آ رہی ہے. اس کا ایک بڑا اہم عنوان جڑ جاتا ہے، وہ ابلاغی دائرہ ہے کہ یعنی میرا تو خیال ہے ہم میں سے جو لوگ آج افضل صاحب موجود ہیں تو بڑی خوشی ہو رہی ہے اور میں معذرت چاہتا ہوں، یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کو پہلے موقع دے دیں، میں نے معذرت اپنی طرف سے کی کہ یعنی اب ڈاکٹر غلام علی صاحب کو جو ہے میرا خیال ہے ہم کسی طرح سے ذرائع ابلاغ پہ آنے کا موقع فراہم کریں. اور آپ نے جو مختلف ایم فل اور باقی بنائے ہیں، لوگ تیار کیے ہیں، آپ کے ساتھ ظاہر ایک اکیلا آدمی ہو، اس کے بجائے وہ ایک چیز نظر آ رہی ہو کہ ایک پوری ٹیم ہے، مختلف دائروں میں کام ہوا ہے. خود یہ 26,000 آپ نے 26,000 صفحات اس پہ مبنی قوانین کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، اور اگر مزید 26,000 ہوں گے تو وہ بھی بہت تیزی سے ہو سکتے ہیں. یہ جتنا اعتماد لوگوں میں پیدا کرے گا اور یہ یعنی وہ مثبت طور پہ کرنے کا کام ہے کہ جب نظر آنے لگے گا تو بہت سے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں اور جو سوچتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا اور غیر جانبدار ہیں،
تو ان لوگوں کو وہ اعتماد فراہم کرے گا کہ وہ اپنے دائرے میں کام کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے ایک تحقیق کا دائرہ ہے، اور اس تحقیق کے دائرے میں ابھی اس مجلس کے آغاز سے پہلے آپ حضرات گفتگو کر رہے تھے، ایک پورا موضوع یہ ہے کہ نئے الفاظ، ظاہر زندگی آگے بڑھ رہی ہے، دنیا میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے آگے بڑھ رہی ہے، نئے نئے تصورات آ رہے ہیں، تو نئے الفاظ کی تشکیل اور نئے الفاظ کی تخلیق یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کے ادارے کا تو بہرحال ایک رول بھی ہے، باقاعدہ کردار ہے اس میں. اور آپ نے بلکہ خود آپ نے بھی کہا کہ ترجمے کے لیے جو اصطلاحات ہوں ان پہ اتفاق رائے کا اور ان کی منظوری کا کوئی ایسا نظام ہو. تو اس میں یہ چیز کہ ہر لفظ کا کوئی بہت ہی ثقیل سی اردو میں ترجمہ کرنا بہت ہی ضروری ہے، یہ رویہ درست نہیں ہے. زبان کی تو خوبی ہی ہے، اور اردو کی تو بہت بڑی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ اس کا دامن بڑا وسیع ہے، اور جو چیز قابل استعمال ہوگی وہ اس میں شامل ہوتی چلی جائے گی. تو میرے خیال سے یہ تحقیق کے دائرے میں اسے بھی ضروری سمجھتا ہوں. تو اس وقت تو میں نے 5 دائرے بیان کیے ہیں: قانون کا دائرہ، سیاسی دائرہ، تعلیم کا دائرہ، تحقیق کا، اور ابلاغی دائرہ. لیکن جو میں نے اشارہ کیا کہ ہمارے اس ہال میں اس وقت ہم کوئی یعنی 50 سال سے زائد کی اوسط کے لوگ عمر بیٹھے ہیں، تو میرا خیال ہے نوجوان کو ایک ہدف بنانا اور نوجوانوں کی دنیا میں ایک طرح سے تلاطم پیدا کرنا. انگریزی نہ چھڑوائیں، اس لیے کہ انگریزی تو بہرحال نہیں چھوڑ سکے گی. انہوں کو کہیں اس کے علاوہ تم چینی زبان بھی سیکھو، کیونکہ انگریزی تو تم نے سیکھ لی ہے، تمہیں آ گئی. اب آئندہ آنے والے دنوں میں چین دنیا میں ایک بڑی طاقت ہے کی قیمت پہ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح دوسری چیز جو میرا خیال ہے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو بہت اچھی طرح واضح ہے، لیکن عوامی سطح پہ بعض لوگ اس کو منفی جذبات پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اردو کا کوئی جھگڑا مقامی زبانوں سے نہیں ہے، اور اردو کا انگریزی سے بھی جھگڑا نہیں ہے، سچی بات یہ ہے. تو لیکن یہ چیز کہ اس کو جھگڑا بنا کے پیش کرنا، اس کے پیچھے بھی مختلف عناصر ہیں، اور اس کے پیچھے وہ عناصر بھی ہیں جس کی جانب میں نے پہلے اشارہ کیا کہ جو ہمارے یہاں ان یعنی فالٹ لائنز کے لیے کیا کہیں گے معلوم نہیں اردو میں، خط ہیں، اچھا، جو بھی یعنی ایسے رخنے، جو بھی ہمارے یہاں رخنے ہو سکتے ہیں، ان کو دراصل استعمال کر کے ان کو گہرا کر کے، اور وہ ہمارے یہاں بے چینی، اضطراب، آپس کے تعلقات کو خراب کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ان کا بھی اس میں مفاد موجود ہے. تو جناب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس اچھی گفتگو کو سننے کا موقع دیا. ایک اور بات مجھے لگ رہا تھا کہ میں ساتھ ساتھ کہہ دوں، یعنی معاشرے میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ افراد سے پہچانی جاتی ہیں. تو اب جیسے یعنی تحریک نفاذ اردو، یا اس کو اور بھی کوئی عنوان دینا، یہ تو اپنی جگہ ایک تنظیم کا عنوان بھی بن گیا ہے، اس کے ساتھ نمایاں شخصیات کو ہم کیسے وابستہ کر سکتے ہیں. اچھا، اب جیسے 2 نام میں یہ اسی مجلس کے دوران مجھے خیال آیا، تو 2 نام میں نے نوٹ کر لیے کہ میں آپ کے ساتھ اس مجلس میں شیئر کر لوں، لیکن اصل میں تو اور بہت سے نام آپ لوگ دے سکتے ہیں. مثلا ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا نام اس وقت پاکستان میں ایک معروف نام ہے، اپنے اچھے کام کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. کیا ہم امجد ثاقب صاحب کو کسی شکل میں اس میں ہم اپنے ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے ان کا ادب اور علم کے ساتھ تو بڑا گہرا تعلق ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ اردو میں بات نہ کر سکتے ہوں، بہت عمدہ گفتگو کرتے ہیں. اسی طرح مجھے دوسرا خیال آیا ڈاکٹر عبدالباری، جو کراچی میں انڈس ہاسپٹل کے سربراہ ہیں. تو یعنی اس طرح کے کچھ اچھے ناموں کو جو معاشرے میں معروف ہیں ان کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے، وہ اس کا مقدمہ لڑنے والے ہوں. ایسے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا ہدف آپ کہہ رہے تھے نا، تو آپ کے سوالات کے سلسلے میں بہت سے چھوٹی بڑی باتیں تھیں. میرا خیال ہے ایک کوشش یہ کی جائے، اور بہت ساری کوششوں کے علاوہ، کہ شادی کے جو کارڈ انگریزی میں آنے لگے ہیں، اس کی یعنی ایک طرح سے بہت ہی زیادہ اس پہ تنقید کریں. مجھے یاد ہے ذاتی طور پہ مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی جب میری پہلی بیٹی کی شادی ہوئی، یہ کوئی 12-15 سال پہلے کی بات ہے، اور میں نے دعوت نامے تقسیم کر دیے. تو ہمارے ایک دوست پروفیسر مقصود احمد صاحب یہاں راولپنڈی میں ہوتے تھے، اب انتقال ہو گیا ان کا فون آیا، اور انہوں نے مجھے واضح طور پہ یہ کہا کہ میں اس شادی میں نہیں آؤں گا. اور معلوم نہیں انہوں نے اتنے سخت جملے ادا کیے. پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ایسی بات ہو گئی ہے. پھر انہوں نے کہا یہ دعوت نامہ آپ نے کس کے لیے چھپوایا ہے؟ تو ظاہر ہے مجھے فوراً ان کی بات سمجھ میں آ گئی. تو میرا خیال ہے جیسے بعض چھوٹی چھوٹی مہمات ہوتی ہیں، یا لوگوں کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے اقدامات ہو سکتے ہیں،
اس میں سے ایک قدم میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم اس کی مہم چلائیں. اس مہم میں ہم ان لوگوں سے بھی بات کریں کہ جو کارڈ چھاپتے ہیں. دراصل مارکیٹ کی جو قوتیں ہیں وہ ان چیزوں کو پروان چڑھا رہی ہیں, تو ہم ان سے بھی بات کریں اور بھی کریں. تو جناب بہت بہت شکریہ. میں اجازت.